بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بہت زیادہ لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ دو آدمی ایک کنگھی نہ کرے۔ اگر دو آدمی ایک کنگھی کریں گے تو ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ عوام الناس میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک رواج دستور چل پڑا ہے۔ لوگوں نے اس کو اختیار کر رکھا ہے کہ ایک کنگھی ہے تو دو آدمی استعمال نہ کرے، حالانکہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کنگھی استعمال کی چیز ہے، وہ دو کے بنائے 10 آدمی بھی استعمال کرے گا، اور اسی طریقے سے اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ استعمال کی چیز ہے۔ اگر باقی استعمال کی چیزیں دو آدمی استعمال کرتے اس سے جھگڑا نہیں ہوتا تو کنگھی کے کرنے کی وجہ سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کسی غسل خانے کے اندر لوٹا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے تو کیا وہ ایک ہی آدمی وہاں جا کے استنجا کرتا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ جاتے۔ تو اب اسی ایک لوٹے سے اگر بہت سارے لوگ استنجا کرتے ہیں، ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، تو کنگھی بھی ایک استعمال کی چیز ہے، اس سے کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حالت حیض میں تھی، جس کو ماہواری کہتے ہیں۔ ماہواری کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کی۔ اب ظاہر ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں تو نہیں آ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کھڑکی سے باہر ایسے نکالا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کنگھی کی۔ اب دیکھو ایسے واقعات ہوئے، لیکن وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپس کے اندر جھگڑا ہوگا، اور یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ لوگوں نے ویسے بات مشہور کر دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات لوگوں نے بہت مشہور کر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر کہانی سناتا ہے تو کہانی گھر کے اندر نہیں سنانی چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی کہانی سنائے گا تو راستے میں جو چلنے والا مسافر ہے وہ راستہ بھول جائے گا۔ کہتے ہیں گھر میں قصے کہانی نہیں سنائیں، ورنہ مسافر راستہ بھول جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے آج تو یہ رواج نہیں ہے، آج تو بالکل یہ قصے کہانی سنانے کا رواج ہی نہیں ہے، اور اس کے نقصانات یہ ہے کہ آج ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ میں چھوٹا تھا، ہمارے اس وقت یہ قصے کہانیاں ہوتے تھے، ہمارے بڑے بیان کرتے تھے کہ فلاں جو بڑا ہے وہ اس علاقے کا ہے، اور اس علاقے کے اندر یہ ہوا تھا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بچپنا کے وقت میں اگر آپ اسلامی واقعات سنیں گے اور آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے تو ان کے ذہن میں نقش کر جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جب اسٹوڈنٹ کر جاتا ہے یا زیادہ عمر پہ چلن آتا ہے تو بات کی باتیں اس کو یاد نہیں رہتی، لیکن بچپن کی باتیں اس کو یاد رہتی۔ اور یہ مشہور ہے کہ بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں النقش کالحجر ہے، جیسے کہ پتھر کے اوپر لکائی ہے۔ اب پتھر کی لکائی مٹتی نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ بچے کی جو آپ نے تربیت کی، اچھے اچھے واقعات سنا کے ان کو بٹھا کے، وہ ایسی تربیت ہوگی کہ ہمیشہ وہ بچے آپ کے راہ راست پہ چلتے رہیں گے۔ اب اس چیز کو ہمارے گھروں سے نکالنے کے لیے لوگوں نے یہ پروگنڈا مشہور کر دیا کہ آپ کسی کہانی سنائیں گے تو مسافر راستہ بھٹک جائے گا، لہذا یہ کام چھوڑ دو۔ سونے سے پہلے، رات کو جلدی سونا چاہیے، اس سونے سے پہلے جیسے کہ مغرب کے بعد عشاء کے درمیان میں آپ گھر کے اندر ہو
لیکن کوئی صحیح واقعہ جو آپ کو معلوم ہے، ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے آپ من گڑت قصہ اور کہانی اپنے بچوں کو سنائیں۔ اسلامی کوئی صحیح قصہ کہانی اگر آپ کو معلوم ہے اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے اور ان کو پتہ چلے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، دیگر صحابہ کرام کون ہیں، کون نہیں ہیں، کس کا کیا نام ہے اور کس کا کیا کردار تھا، اور کون سب سے افضل ہے، کون دوسرے نمبر پر ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم نہیں۔ ایک کالج کے اندر سوال آیا کہ یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر پڑھا ہے۔ ایک کالج کے اندر یہ سوال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کہاں پر حاصل کیا ہے۔ اب یہ کہ جناب لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تو کسی نے لکھنا شروع کر دیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، امریکہ میں کہنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کی۔ کسی نے کسی اور کالج کا نام لکھا اور کسی نے کہا ہمیں پتہ نہیں۔ ارے بھائی آکسفورڈ یونیورسٹی تمہارے انگریزوں کی یونیورسٹی یہ بات کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی اچھی چیز تھوڑی سکھائی نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور اللہ کا جو رسول اور نبی ہوتا ہے اللہ پاک اس کو مخلوقات سے تعلیم نہیں دلاتے، خود بخود تعلیم دیتے، تو کسی کو اتنا پتہ نہیں۔ یہی حال ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔